خوشنودی حضرت عباس علمدار کے لیے سے بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلوات علیہ وما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق ان اللہ مبتلیکم بالنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ هو منی الا من اقترف غرفة بیدہ صلوات بوازرنا۔ جس کو جتنا احسان ابو الفضل یاد ہے اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے غازی کی ذات پر۔ پہلے آپ سب کو میری جانب سے فقیران باوفا کمیونٹی کی جانب سے شعبان کی تمام عیدیں بہت مبارک ہوں، اور یہ مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مجھے نہیں پتہ یہ نام عطا ہوا ہے، یہ رکھا گیا ہے، لیکن اس جہان میں امیر ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عباس کے فقیر ہو جاؤ۔ میں نے تو پہلا جملہ جشن کا کہہ دیا ہے، ہاں ضروری نہیں ہے چیخا جائے، زور لگایا جائے۔ میں برادران عزیز کی فرمائش پہ کھڑا ہو گیا ہوں اور ہر چہرہ مجھے بڑا واضح نظر آ رہا ہے، وجہ اللہ کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے، چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے نا۔ اور یہ تو وہ چہرہ ہے کہ علی کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا، جو آدم کو آدم کی حیبت میں دیکھنا چاہے علی کو دیکھو، جو ابراہیم کو خلت میں دیکھنا چاہے علی کو دیکھے، جو عیسیٰ کو رحمت میں دیکھنا چاہے علی کو دیکھے، جو یحییٰ کو اس کی حیبت میں دیکھنا چاہے علی کو دیکھے، جو مجھے میری حقیقت میں دیکھنا چاہے علی کو دیکھے۔ 90 انبیاء کے نام لے کے پیغمبر نے کہا جو ان 90 کے 90 کو دیکھنا چاہے علی کو دیکھے۔ اور میں کیا کروں؟ حسین کہتے جب ہمیں علی کو دیکھنا ہوتا تو ہم عباس کو سلامت رہے، مولا سلامت رہے، مولا کبھی محتاج نہ کریں مٹھے ہاتھوں کو۔ واقعی طبیعت ناساز ہے، مولا کب آئے، میں مولا کی بارگاہ میں موجود ہوں، لیکن آپ نے بالکل پڑھنے پہ مجھے آمادہ کر دیا ہے۔ جملہ کہتا ہوں آپ کے حوالے، دو علماء کے درمیان بحث ہو گئی تھی اس بات پر، سنا ہوا ہے نا کوئی ہے، نام میں نام نہیں بتاتا، نشانی بتاتا ہوں، مجھے یقین ہے بڑا عزادار ماتمدار شیعہ حیدر کرار کا مجمع ہے میرے سامنے، بڑا پڑھا لکھا بڑا مجلسی مجمع ہے، آپ خود پہنچیں گے۔ نام نہیں بتاتا، نشانی بتاتا ہوں، کسی دروازے پہ داڑھی سے جھاڑو دیتا، پتہ نہیں جو کھڑے ہوئے انہیں یاد آ گئے یا نہیں یاد آ، ہاتھ اٹھاتے رہے کہ پتہ چلتا ہے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ کون ہے؟ جناب سلمان۔ دو علماء میں بحث ہو گئی اور آپ کے علماء نے کتابیں لکھی ہیں جناب سلمان کے فضائل پر، نفس الرحمن فی فضائل سلمان، جہاں لوگوں سے علی کے ہضم نہ ہو رہے ہوں۔ خاتمۃ المحدثین علامہ مرزا حسین نوری تبریزی کی کتاب نفس الرحمن فی فضائل ہونی چاہیے، علماء کے پاس دیکھنا چاہے، خادم کے پاس حاضر ہو جائے، میں دکھاتا ہوں نفس الرحمن بھی، انہوں نے یہ جملے لکھے ہیں۔ دو علماء میں بحث ہو گئی، انہوں نے لکھا 10 درجے ایمان پہ ہیں جناب سلمان، منا اہل بیت کی مسند پہ ہے سلمان، علی اپنا بھائی کہیں، حسنین نانا کہیں، بطول چچا سلمان کہیں، کس منزل پہ ہے سلمان۔ تو اس منزلت کو دیکھ کے دو لوگوں نے بحث کرنی شروع کر دی، اور وہ لوگ میرے جیسا کوئی بے پڑھا لکھا نہیں، دو علماء، دو فقہا، دو مجتہدین میں اس بات پہ بحث ہو گئی کہ سلمان افضل ہے یا علی کا بیٹا عباس افضل ہے، سلمان افضل ہے یا علی کا بیٹا عباس افضل ہے۔ وہ جو کہہ رہا تھا سلمان افضل ہے اس عالم اس مجتہد نے اپنے دلائل سنائے، جو کہہ رہا تھا غازی افضل ہے اس نے اپنے دلائل سنائے۔ بات بحث کسی کنارے لگ نہیں سکی، دونوں بحث ختم کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ وہ جو کہہ رہا تھا نوجوانوں کے سلمان افضل ہے، وہ رات میں سویا، اب جو سو نہیں رہا اس کے لیے یہ سونا ہے، جو جاگ رہا ہے اپنے نصیب اپنے عقیدے کی طرف وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ وہ رات کو سویا، کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا مسند سجی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی ہے، مسند پہ صدارت کی سلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک محفل میں تہلکا مچا، سب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، سلمان نے آگے بڑھ کے کسی نورانی شخصیت کا استقبال کیا، ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھے، میں نے کہا کون آیا ہے؟ کہا خبردار محفل میں عباس آ گئے، محفل میرے ساتھ رہنا، محفل میں عباس آ گئے۔ بس گزرا، سلمان نے کنکھیوں سے دیکھے کہ خبردار، سلمان کا تو شرف ہی یہ ہے کہ وہ عباس کے در کا فقیر رہا۔
کی ذات میں بلند آواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس مل کے نام سب مل کے مولا کا نام نا روحانیت بلند ہو جائے نا محفل کی اور زیادہ مولا کے نام مولا آپ کو نمل بس سے محفوظ رکھے کس بیداری کے ساتھ کمال فرما رہے ہیں آپ مولا یہ فقیران باوفا کمیٹی کو سلامت رکھے ان کی توفیقات خیر میں اور اضافہ فرمائے ہمیں ایسے لاتا جشن پڑھنا سننا منعقد کرنا نصیب فرمائے میں ابھی تو یہ خواب سنایا دیکھیں اس نے دو اگر تھک نہ رہے ہو تو دوسرا خواب سنا کیا کہا سلمان نے سلمان کا تو فخر یہی ہے کہ وہ عباس کا ادنا سا بولا نا عباس کا ادنا سا غلام ہے فقیر ہے خادم ہے پھر سویا تو خواب میں کسی معظمہ کی زیارت ہوئی سر سے پاؤں تک سیاہ چادر میں مجبور کیا کہا تو نے تو میرے گھر کے خادم سلمان کو میرے لال جسے میں نے بیٹا کہا اس عباس سے افضل کہتا سن تیری معرفت بس یہی اگر میرا عباس ساری دنیا کے انسانوں پہ نگاہ ڈالے اور نظر کرم کرے ایک نظر میں سب کو سلمان بنا دے شہزادی کا فقرہ ہے بھائی جس کی چاروٹ کشی کر کر کے سلمان بنا ہے اس شہزادی نے بیٹا کہا ہے اور صرف بیٹا نہیں کہا کرتے بھی اپنے ہاتھوں سے سیے ہیں نہیں میں نے بہت ساتھ سے یہی سیکھا ہے کہ یہ قبلہ علامہ طاہر کاظمی صاحب تشریف فرمائے میرے بزرگواروں میں مولا ان کا سایہ سلامت رکھے ان کے ہونے سے میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے ان کی موجودگی سے استفادہ کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں ہم نے تو یہی سیکھا ہے بزرگوں سے علماء سے کہ جو چہرہ فضائل پہ کھلے اسے اور کھلانا چاہیے جو جلے اسے اور جلانا چاہیے میرے سامنے سارے کھلتے ہوئے چہرے جہاں تک آواز آ رہی ہے کھلتے ہوئے کو کھلانے کے لیے جلتے ہوئے کو جلانے کے لیے میں فقرہ کہنے جا رہا ہوں ایک نظر کرم کرے اگر عباس سب کو سلمان بنا دے بھائی واہ واہ علامہ صاحب آپ کو بتائیں گے بہت بڑے عالم گزرے علامہ عبدالحسین امینی نام یاد رہے گا غدیر پہ انہوں نے 11 جلدوں میں کتاب لکھی ہے الغدیر فی الکتاب والسنہ والادب شاعری میں عربی کہاں غدیر آئی قرآن میں حدیث میں روایات میں کہاں غدیر آئی اور 1,10,000 کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھنے کے لیے آج بھی نجف میں ان کی لائبریری موجود ہے خادم نے دیکھ رکھی ہے جو جائیں آپ نہیں دیکھی تو جائیں زیارت کریں مولا ذکر کے تو فیض ہم سب کو امیر المومنین کے روزے کی زیارت سے مشرف فرمائے نجف میں جا کے دیکھیے علماء سے پوچھیے نیٹ کا دور ہے گوگل کیجئے مل جائے گی لائبریری ان سے کسی نے آخری بات ہے قبلہ بستر پہ موجود ہے کسی نے پوچھ لیا یہ بتائیے اگر کوئی بندہ عمل صالح کرتا رہے کوئی گناہ نہ کرے نماز وقت پہ پڑھے روزے پورے رکھے زکوٰۃ ادا کرتا رہے خمس ادا کرتا رہے حج واجب ہو جائے بجا لائے عمرہ کر جائے سارے نیک اعمال کرے جھوٹ نہ بولے غیبت نہ کرے چوری نہ کرے کوئی گناہ کبیرہ نہ کرے لیکن وہ 12 اماموں کو مانے 14 معصومین کو لیکن اگر علی کے لال عباس کو نہ مانے بھائی یہ دروازے پہ کھڑے ہوئے باب الحسین کا ذکر ہے ہاں حسین کے دروازے کا ذکر ہے علیحدہ نہ ہو جانا سبیل والوں ادھر والوں سارے نوجوان میرے ساتھ ہو جائیں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے میں فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کتابوں کی ذمہ داری سے پلٹ کے کہنے لگے کیا کہا تو نے سب کچھ مانے دین کی ہر ضرورت مانے اور عباس کو نہ مانے اٹھے پاؤں میں نالین پہنی اب دیکھتے بھی کر رہیے گا نالین چھٹک کے ادھر پھینکی کہنے لگے اگر عباس ابن علی مجھ عبدالحسین امینی کو اپنے در کا ادنا سا غلام مان لے پھر عباس کا تو میری جوتی کا بھی منکر ہے تو کافر ہے پہنچا دینا میرا پیغام ہر توہین عباس کرنے والے تھا کیا کہنے بھی کیا کہنے سلامت میں سلامت میں اتنا بڑا فقیر اتنا بڑا عالم جس نے دین کی خدمت بھی کیا وہ کہہ رہے اگر شرط کیا ہے غازی مجھے اپنے در کا فقیر مان لے پھر تو میری نالین کا بھی منکر ہے تو شرط یہی ہے کہ غازی مجھے نوکر مانے اپنی نسبت سے نہیں کہہ رہے علامہ اگر مجھے عباس نوکر مان لے تو پھر تو ان کے خادم کی نالین کا بھی منکر ہے جو
عباس کا منکر ہوگا اس کا حشر کیا ہوگا. آیت پڑھ دی ہے میں نے تو ترجمہ کرنا مجھ پہ واجب ہو گیا ہے. مولا جانتے ہیں میں جیسے پڑھ رہا ہوں, مولا جانتے ہیں جس حسن سے آپ, میں اتنا اچھا پڑھ نہیں رہا جتنا اچھا سن رہے ہیں آپ. مولا گواہ, آیت پڑھیے ترجمہ کرو. ادھر والے تو چاہتے ہیں ترجمہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ کھلتے ہوئے چہرے ہمیشہ ایسے ہی تو پہلے جناب حضرت عباس شاد و آباد رہے, کھلتے رہے. سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت ہے, یہ مسجد مصطفیٰ ہے, قرآن لا تعداد موجود ہیں, ابھی لے آئیے. سورہ مبارکہ بقرہ نہ ہو, قرآن کی آیت نہ ہو تو میں مجرم. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مبتلیکم بالنہر فمن شرب منہ فلیس منی. وہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے ایک نہر کے لیے. میں صرف ترجمہ کروں گا اور مجھے یقین ہے عباس صاحب کا یہ بیدار ازالار ماتمدار سیانے حیدر قرار کا مجمع مجھ سے پہلے پہنچ جائے گا. اللہ تمہارا امتحان لے گا ایک, ان اللہ مبتلیکم بالنہر, نہر کے ذریعے جو اس کا پانی پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. پیاسوں کا ذکر کرنے والوں, بھائی قرآن وہ توقع جس کے ڈلنے کے بعد اہل بیت کا منکر تڑپ تو سکتا ہے, نکل نہیں سکتا. آؤ سر اٹھاؤ, ہاتھ نہ باندھنا. غازی کا ذکر ہے, اٹھے ہوئے ہاتھ کا ذکر ہے آپ کے حوالے. جیسے دل چاہے سنیے. مالک جو نہیں پیے گا وہ ہم سے نہیں ہے, جو پی لے گا وہ ہم سے نہیں ہے, جو نہیں پیے گا. مگر ایک شرط ہے, یہ شرط پہنچ گئی, ذکر عباس پہنچ گیا. اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ, پیے گا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ پیے مگر اس شرط کے ساتھ کہ چلو میں اٹھائے اور پھر نہ پیے. سلامت رہو نوجوانوں, چلو میں اٹھائے پھر نہ پیے. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ترجمہ تفاسیر کو دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں. قوم طالوت میں 2 قسم کے لوگ تھے, پی لینے والے, نہ پینے والے. یہ چلو والی شرط کسی نے پوری نہیں کی. آیت نگاہیں ٹکائے بیٹھی تھی زمانے میں. انبیاء کا زمانہ گزر گیا, اوصیاء کا زمانہ گزر گیا, پیغمبر کا زمانہ گزر گیا, خلافت ثلاثہ گزر گئی, علی کی ظاہری خلافت گزر گئی, 50 ہجری گزر گئی, 55 ہجری گزر گئی, 60 ہجری گزر گئی, 61 ہجری کی 10 محرم آئی. عباس نے نہر میں گھوڑا ڈالا, چلو میں پانی لے کے پھینک دیا. کہیں زیادہ جو بہت دور جانا ہے کھارا. بڑی توجہ کیجئے گا, میں چاہتا ہوں 2-4 بات کے نوجوانوں کے حوالے کر دوں. چنوں میں پانی لیا, ایک عربی شاعر نے بتایا کیوں لیا. بڑے اچھے شاعر آپ برادر فرزر صلی اللہ علیہ سے سن رہے تھے, میرا بھی دل چاہ رہا ہے 2 مصرع سناؤں آپ کو. بڑا مشہور شاعر ہے عربی زبان کا, متنبی. اس نے کہا ہے الطیب انت اذا اصابک طیب فالماء انت اذا اغتسلت غاسل. اے آل محمد, زمانہ خوشبو لگاتا ہے کہ خوشبودار ہو جائے, مگر جب تم عطر کو مس کرتے ہو خوشبو تم سے تو نہیں عطر میں سے آتی ہے. زمانہ غسل کرتا ہے تاکہ پاک ہو جائے, مگر جب تم پانی کو مس کر لو غسل تمہارا تھوڑا ہی پانی کا ہو جاتا ہے. آج سمجھ میں آیا عباس صاحب والوں, راز کھل گیا. عباس نے چلو میں پانی لے کے پھینکا نہیں, فراق کو قبر عباس کا طواف کرنے کے لیے غسل کرایا. میرے بھی دل چاہ رہا ہے شعر پڑھنے کا. میرے مسلسل سننے والے احباب تشریفہ میں جانتے میں بہت زیادہ اشعار پڑھنے کے عادی نہیں ہوں. جیسے شروع ہوتا ہے اور اگر بیوی کا تذکرہ نہ ہو ذکر عباس ادھورا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اتنی بلند صلوات پڑھیں نا, روحانیت دوبالا ہو جائے گا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ایک 2 منٹ اپنی نظر مجھ پر سی کے رکھے تو میں مصرع آپ کے حوالے کروں. حیدر کے گھرانے میں حق کے قانون بنائے جاتے ہیں. حیدر کے گھرانے میں حق کے قانون بنائے جاتے ہیں. یہ لوگ مشیت کی خاطر فطرت پہ تغیر لاتے ہیں. مصرع ضائع نہ کرنا. اچھا میں نے سنا ہے, اگر ٹھیک سنا تو میری تائید کر دینا.
اور غلط کہہ رہا ہوں تو نوجوانوں میری تردید کر دینا، لیکن چپ کر کے نہیں رہنا، کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ سنا ہے میں نے سورج ڈوب گیا تھا اور کسی نے اشارے سے کس نے نہیں آ رہی مجھے، میرے خیال نئی بات کر دی کوئی، سب متفق ہے نا مولا علی نے۔ آؤ مصر سنو، حیدر کے حیدرانے میں حق کے قانون بنائے جاتے ہیں، یہ لوگ مشیت کی خاطر فطرت پہ تغیر لاتے ہیں۔ مولا کے اشارے پر بے شک سورج بھی پلٹ کے آیا تھا، زینب جو اشارہ کرتی ہے عباس پلٹ کر چلو علماء پرستی کا دور ہے، یہ جملہ بھی ایک عالم کو ہی سناتا ہوں، سناؤ؟ مجھے مومنین کے سناٹے سے ڈر لگتا ہے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں، لگتا ہے جملے پہنچ ایک نوجوان میرا ساتھ دیتے ہیں۔ والا آپ کو سلام، آخری بات میں نے آپ سے اجازت دی، بڑی توجہ رکھیے گا۔ حیدر کے گھرانے میں حق کے قانون بنائے جاتے ہیں، یہ لوگ مشیت کی خاطر فطرت پہ تغیر لاتے ہیں، مولا کے اشارے پر بے شک جسے ملی ہے زبان مولا کے صدقے، وہ تو میرے ساتھ ہو جائے۔ زینب جو اشارہ کرتے ہیں تو عباس، حیرت کی کیا بات ہے، باپ نے سورج پلٹایا ہے، یہ چاند پلٹایا ہے۔ اچھا آہستہ سے کہا اور آپ نے آہستہ سے سن لیا، تب نہیں ہے قمر بنی ہاشم سرکار کا۔ شیخ جعفر شوستری، آیت اللہ شیخ جعفر شوستری بہت بڑے عالم ہیں، 25 سال مولا کے حرم میں عشرہ پڑھا ہے، اور ان کی عشرے کی کتاب مقتل کا درجہ رکھتی ہے، اتنی بڑی کتاب، اتنا بڑا عالم، حبیب ابن مظاہر کے شاگرد۔ حبیب کا نام سنا ہوا ہے، اور یہ تصحیح بھی کرتا چلوں، جہاں حبیب کا نام لیتا ہوں یہ جملہ ضرور کہتا ہوں، کسی کی طبیعت پر گراں گزرے قبلہ مجھے معاف فرمائیے گا، کربلا نہیں جا سکے، بلاوا نہیں جا سکے، ہمیں اذن ملتا ہے، بلاوا حبیب ابن مظاہر کو آتا ہے، ہمیں تو اجازت ملتی ہے بھائی، بلاوا تو حبیب کا آتا ہے، ایک ہی تو ہے جسے حسین نے خط لکھ کر بلایا ہے۔ اس حبیب نے خواب میں تھوڑا سا ستو یا تھوڑا سا آٹا کھلایا تھا شیخ جعفر شوستری کو، اس عالم کی بات کر رہا ہوں میں۔ ان سے کسی نے پوچھ لیا قبلہ ما احترام الابا، اشعہ پڑھ رہے تھے، حرم میں مجلس پڑھ رہے تھے، کوئی کھڑا ہو گیا کہ اللہ قبلہ میرا ایک سوال ہے، تھک تو نہیں رہے گا، میں بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں، بات ضائع ہو جائے گی تو مجھے افسوس رہے گا، بس یہ بات ایسے سن لیجئے جیسے میں چاہ رہا ہوں، اور میں نے آپ سے اجازت دے دی اور اپنے سے بہتر پڑھنے اچھے پڑھنے والوں کے حوالے مائک اور ممبر کر دیا، بڑی توجہ، کھڑا ہوا کہتا تھا ما احترام العباس فی القرآن، سرکار یہ بتائیے قرآن میں عباس کا احترام کیا ہے؟ چلیے جتنے آپ پریشان ہیں نا، میں بھی پڑھ کے بڑا پریشان ہوا تھا، شیخ جعفر بھی بڑے پریشان ہوئے تھے، انہوں نے کہا ماں مراد تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ سرکار یہ بتائیے، ہم نے سنا ہے آپ جو بیدار ہے، رضاکار ہے، شعر ابھی آپ سن چکے، میں فقرہ سنا رہا ہوں کہ سرکار جہاں اللہ قرآن میں جنت کی بات کرتا ہے، سونے کے محل کی بات کرتا ہے، لیکن پورے سورہ دہر میں اللہ نے سونے کا نام نہیں لیا، کہ بتا سورہ دہر کس لیے آئی تھی؟ کہ جب پنجتن کے گھر سے 5 روٹیاں گئی، کہ 5ویں روٹی فضہ کی تھی یا نہیں؟ کہاں فضہ عربی میں کہتے ہیں چاندی کو، اللہ نے سیدہ کی کنیز کے احترام میں سونے کا نام ہی نہیں لیا۔ سرکار یہ بھی سمجھ میں آ گئے، یہ بتائیے جملہ ضائع نہ ہونے پائے، سرکار یہ بتائیے اللہ جہاں جنت کی بات کرتا ہے حوروں کی بھی بات کرتا ہے، یہاں تو حوروں کا نام ہی نہیں لیا سورہ دہر میں، کہ کس کی کنیز کی بات ہو رہی ہے؟ جب کنیز کا احترام ہے تو سیدہ کی شان میں بھی تو آیتیں ہوں، جہاں مالکہ کا تذکرہ ہو وہاں کنیزوں کی بات بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے سیدہ کے احترام میں کہ سرکار میں نے یہ بات آپ سے سنی، ہمیں ایک مومن اپنی نظر پر بسی کے رکھے کہ ایسا ہے یا نہیں؟ کہ سرکار پھر پوچھنا یہ ہے، جو قرآن سیدہ کی کنیز کا احترام کرتا ہے، عباس کو تو بیٹا کہا ہے، جاگنا جو تھک نہیں گیا بیدار ہے، تیرے علی سے خیرات لینے آیا ہے، پرچم عباس کو چومنے کے لیے جس کا ہاتھ بلند ہوتا ہے، پرچم عباس کو اٹھانے کے لیے فقرہ آخری کہہ رہا ہوں، اور میں نے ممبر چھوڑ دیا، پلٹ کے کہنے لگے سنو، قرآن میں عباس کا بڑا احترام ہے، جب کنیزوں کا ہے تو بیٹے کا نہ ہوگا، کا قبلہ ہے کا؟ یہ تو پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، قیامت میں سورج بجھا دیا جائے گا، یہ نہیں کہتا کہ چاند بجھا دیا جائے گا۔ یہی تو عباس کا احترام ہے۔ سمجھ کے بات علی مولا آپ کو ایسی
ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا بانیان جشن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، دعا باقاعدہ قبلہ تشریف فرمائے۔ میں جسارت کر رہا ہوں قبلہ، شاعر اہل بیت میر قاسم آبدی صاحب بہت بیمار ہیں، ہاسپٹل میں داخل ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے سب مل کے ایک مرتبہ شاندار جاندار درود پڑھ دیجیے ابو الفضل کی ذات